تمام دوستوں کو الاشرف شاہد کی طرف سے السلام علیکم۔ تو حاضر ہیں آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم یو کے میں کون کون سی یونیورسٹیز کو ٹک کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے فیزیبل ہوں، آپ کے فنانس کے لیے فیزیبل ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں کہ یونیورسٹیز آف یو کے، کہ یو کے اندر کون کون سی یونیورسٹیز ہیں۔ وہاں پہ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ہے نا ان کے پورٹلز اوپن ہو جائیں گے، ان کی لسٹ ایک آ جائے گی۔ آپ ہر یونیورسٹی میں جائیں، اس کے پورٹل میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا ریکوائرڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے آیا کہ وہ اس یونیورسٹیز میں ہے یا نہیں ہے۔ سپوز کہ آپ نے 10 یونیورسٹیز جو ہے نا وہ لسٹ بنا لی ہے ان کی، تو آپ نے ان 10 میں سے دیکھنا ہے کہ کتنی یونیورسٹیز ہیں جو جرنلزم کورس کے لیے کم سے کم انگلش کا ٹیسٹ مانگتی ہیں، انگلش کا سکور مانگتی ہیں۔ جس طرح یہ آئٹس وغیرہ ہو گیا، یا آپ دوسرے کر لیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹوفل وغیرہ، یہ جو بھی یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا آئٹس میں اتنا سکور ہونا چاہیے، اتنے بینڈ ہونا چاہیے، آپ نے اس انگلش کے ٹیسٹ میں آپ کا آکسفورڈ ہے یا جو بھی ہے، مجھے اتنا نالج نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ یہ یونیورسٹیز کتنا سکور مانگ رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان میں سے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں 3-4 جو آپ کا ریڈنگ، لسننگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، جو یہ 4 موڈیول ہوتے ہیں ان میں سے کم سکور مانگتی ہیں، اور یہ ان کا ایگریگیٹ وہ مانگتی ہیں سپوز 5.5 یا 6 مانگتی ہیں۔ تو آپ نے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ، آپ نے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے جس کی فیس کم سے کم ہے۔ یہاں پہ عموماً یونیورسٹیز کی جو فیس ہوتی ہے نا وہ 12,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کورس جو ہے نا، آپ کا جو کورس ہے جرنلزم کا، اس کی فیس 12 سے 15 کے درمیان ہو، اور اس کا جو انگلش کا ٹیسٹ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے نا وہ ایوریج اس کا 5.5 یا 6 ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ایوریج 6.5 مانگ رہی ہے، 7 بینڈ مانگ رہی ہو اور آپ سے انگلش کا ٹیسٹ ہی پاس نہ ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کو ایڈمیشن نہیں دے گی۔ تو آپ نے یہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپوز کہ آپ نے دیکھا گوگل پہ جا کے یونیورسٹی سلیکٹ دیکھی، 50 یونیورسٹی تھیں، ان میں سے 10 یونیورسٹیز آپ کو جرنلزم کا کورس آفر کر رہی ہیں، 10 میں سے 5 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ کو جو آپ کو انگلش کا سکور جو ہے نا وہ مانگ رہی ہے 5، اور ساتھ میں اس کی فیس ہے 12,000 یا 13,000۔ ٹھیک ہے، یہ 3 یونیورسٹیز ایسی ہیں۔ آپ نے ان 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے، یا اپنے کنسلٹنٹ کو کہنا ہے کہ بھائی میرا ان 3 یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کرو۔ اگر آپ اب کیا ہوتے ہیں کنسلٹنٹس بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کہہ لیں کہ تیز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کم جو ہے نا وہ فیس والا جو ہے نا لے رہی ہے، یونیورسٹیز لے رہا ہے یا لے رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اس یونیورسٹی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اس کو کہ تمہارا کانٹیکٹ نہیں ہے تو پھر میں کوئی اور کنسلٹنسی سے رابطہ کرتا ہوں، یا آپ خود اپلائی کر لیں۔ کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کنسلٹنٹ صرف یہ ٹک مار کے کرتے ہوتے ہیں، آپ سے 70-80 ہزار روپے آسانی سے وہ لے لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو 3-4 یونیورسٹی سلیکٹ کی ہوں گی جس میں سکور کم ہے انگلش کا اور جس کی فیس بھی کم ہے، آپ نے ان یونیورسٹیز میں اپلائی کروانا ہے اپنے کنسلٹنٹ سے۔ ایک کنسلٹنٹ نہیں کرتا، دوسرے کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں، تیسرے کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ یا آپ یہ کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ کافی زیادہ ٹیوٹوریل بنے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، کیسے کیسے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے تھوڑا سا لرن کریں اور خود اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیں۔ اب آگے اگلی بات، سپوز کہ آپ نے ایک یونیورسٹیز میں اپلائی کر دی ہے، اب اس یونیورسٹیز کا کیس آتا ہے، ایک لیٹر آتا ہے۔ وہ جب لیٹر آ جاتا ہے تو پھر اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ نے یہ کیس آپ کے پاس آ گیا ہے، اب آپ نے اپنی سیٹ کنفرم کرنے کے لیے اپنی فیس سبمٹ کروائیں، 33% کروائیں، 50% کروائیں، 60% کروائیں، 80% کروائیں یا 100% کروائیں۔ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سپوز کہ جی ہماری فیس پورے کورس کی ہے 12,000 پاؤنڈ، لیکن اگر آپ ایک ہی ٹائم میں ساری فیس سبمٹ کروا دیں گے تو یہ کورس ہم آپ کو 10,000 پاؤنڈ میں آفر کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ 10 کے 10,000 جو ہے نا پاؤنڈ آپ سبمٹ کروا دیں۔ آگے سمجھ؟ اگر سپوز کہ آپ 33% کورس جو ہے نا کورس کی فیس جو ہے نا وہ سبمٹ کرواتے ہیں
तो फिर डेफिनेटली आपको साथ में अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर देनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं आपके लास्ट 2 मंथ की, कि आपके बैंक के अंदर कम से कम इतने पैसे हैं कि आपकी जो फीस पेंडिंग है वो आप नॉर्मली दे सकते हैं, टाइम पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं लड़के कि जी 20% 30% फीस सबमिट करवा देते हैं, साथ में अपने बैंक की स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं कि जी मेरे बैंक के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, मैं आसानी से टाइम पे आके अपनी बाकी कोर्स की फीस सबमिट करवा दूंगा। ठीक है, इस तरह की चालाकियां कर देते हैं। वो आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि इस लेटर के तहत आपने फीस सबमिट करवा दी है सब कुछ। अब आपका अगला जो प्रोसेस है वो है एम्बेसी। आपने एम्बेसी में जाना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद ये जो हमने कैश लेटर आपको दिया हुआ है इसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि आपने फीस वगैरह हर चीज सबमिट करवा दी है। अब आप एम्बेसी जाएं और वहां पे जाके अपना पासपोर्ट और बाकी फिंगरप्रिंट्स ये चीजें लगवाएं ताकि आपको वीजा इशू हो सके। अब यहाँ पे 3-4 बातें होती हैं ऐसी कि जब आप को कैश मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने फीस भी सबमिट करवा दी, उधर से एक लेटर भी आ गया, वो लेटर आपने अटैच किया है, साथ में आपका कैश है, साथ में आपका पासपोर्ट है, साथ में आप ये कर लें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट ले लिए। ये सारी चीजें आपने लेके साथ में अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी ले लिए आपने लेके, उसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां हो गई, उसके बाद आपकी डिग्री की कॉपियां हो गई, आपके पासपोर्ट की कॉपियां हो गई, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके निकाह की कॉपियां हो गई, अगर आपका बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसकी आपकी फैमिली जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप बेफार्म कर लें जिसको, या फैमिली सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कर लें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC क्या उसको कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट सारे जो है ना आपने अटैच कर लिए साथ। तो ये जब आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी को पुट करते हैं तो जब आप एम्बेसी जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के लिए वो क्या करती है, सपोज कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की हुई है कि जी मेरे बैंक में पड़े हुए 80 लाख रुपया, ठीक है। अब एम्बेसी क्या करती है कि आपके बैंक से वो काउंटर चेक करती है कि आया कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। जब वो काउंटर चेक कर लेती है आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो फिर वो आपके वीजे पे मोहर लगा देती है कि जी आपको वीजा दिया जाता है 3 मंथ का। 3 मंथ के अंदर अंदर आपने यूके पहुंचना है, ठीक है। तो फिर आपका वीजा लग जाता है और आप यूके आ जाते हैं। ये है थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ये आपके लिए आसान हो सकता है, आपको वीजा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबरियां भी बहुत होती हैं। 2 नंबरियां कैसी होती हैं कि जब आपने सपोज के बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं लोगों के साथ और उनके वीजे भी कैंसिल किए गए हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे थे, लड़के थे कि उन्होंने फेक बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई हुई थी, जाली बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई हुई थी। जाली किस तरह होती है कि जी आप किसी थर्ड मैन से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट बनवा के दे दूंगा। अब वो सॉरी वो आपको एक बैंक स्टेटमेंट जमा बना के दे देता है। अब वो बैंक स्टेटमेंट आपने एम्बेसी में जमा करवाई, एम्बेसी ने कॉल की मैनेजर को कि जी इसके अकाउंट का हमें डाटा दें कि इसके अकाउंट में इतने पैसे 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए पड़ा है या नहीं पड़ा। मैनेजर ने कह दिया जी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब जब लोगों का वीजा लग गया, लोग जब लैंड किए हीथ्रो एयरपोर्ट पे, उन्होंने कह दिया कि जनाब अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। उसने कहा जी बैंक स्टेटमेंट ये है। उसने कहा हमारा अकाउंट चेक करो, चेक करके दिखवाएं आपके अकाउंट में कितने पैसे गए। ऐप खोले, जब उन्होंने ऐप खोली बैंक में तो कुछ भी नहीं था, जाली बैंक स्टेटमेंट थी। उन्होंने वहां से उनको रिपोर्ट कर दिया। तो कोशिश करें, ये जो जितने भी मैं आपको बातें बता रहा हूं ये सारी मैंने सोशल मीडिया से उठाई हैं, ये सारी मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है। आप कभी भी 2 नंबरी ना करें। जब आप 2 नंबरी करते हैं तो फिर उसकी जो रेपरकशंस होती है ना, उसके जो नतायज होते हैं वो बहुत ज्यादा भयानक होती हैं। तो कोशिश करें ये अपनी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल लगवाएं अगर आपने लगानी है तो। अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा सकते तो फिर अपनी सारी फीस आप पे करके आए,
ٹھیک ہے. جب آپ فیس ساری پے کر کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو ان سارے اسکیمر سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. یونیورسٹی وہ سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کو کم سے کم پیسوں میں کورس آفر کر رہی ہے, اور کم سے کم یونیورسٹی آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کے انگلش کا جو ٹیسٹ ہے وہ جو اس کا بینڈ ہے وہ کم مانگ رہی ہے. آپ نے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے, اور ہمیشہ آپ نے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ ایشین کمیونٹی زیادہ ہے. کوشش کریں کہ جو یونیورسٹیز بریڈ فورڈ, ہڈرسفیلڈ یا پیٹر برو, یا آپ کر لیں مانچسٹر, یا آپ کر لیں لیورپول, یا اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹیز, ان یونیورسٹیز میں جائیں آپ. اگر آپ نے بھول کے بھی لندن میں کسی یونیورسٹی کو سلیکٹ کر لیا, یا آپ نے لندن کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لندن کی ایسٹ اور ویسٹ والی سائڈ پر, ویلز والی سائڈ پر, جس سائڈ پر کارڈیف ہے, یا اگر آپ جس سائڈ پر میں رہتا ہوں آپ کر لیں اپسوچ یا ناروچ ہے, یا یہ برمنگم ہو گیا, یا آپ آکسفورڈ کر لیں, یا آپ کیمبرج کر لیں, یہ ایریز گوروں کے ایریے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیچوریشن ہے. یہاں پہ آپ کو ایک تو اکاموڈیشن ملنا مشکل ہوگی, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جاب لینا مشکل ہوگی. تو کوشش کریں کہ ان ایریاز میں اسپیشلی جو میں نے اسپیسیفائی کیے ہیں کہ بریڈ فورڈ ہو گیا, یا آپ کر لیں پیٹر برو ہو گیا, یا ہڈرسفیلڈ ہو گیا, یا مانچسٹر والا ایریا ہو گیا, لیورپول, ٹھیک ہے, ان ایریاز کے اندر اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹیز آپ کر لیں. اس سائڈ پر آپ نے یونیورسٹی چوز کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک تو جاب آسانی سے مل سکے, دوسرا اکاموڈیشن آسانی سے مل سکے, اور آپ آسانی سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکیں. جب آپ اپنے آسانی سے ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا جو کیس ہوگا نا وہ آگے پی ایس ڈبلیو کے لیے ریفر ہوگا. اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی, آپ ابسینٹ رہے, آپ اپنی فیسیں پوری کرنے میں لگے رہے, آپ فیل ہو گئے, تو پھر وہ آپ کو ڈپورٹ کریں گے اور کوئی ان کے پاس حل نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ولاگ ہے وہ آپ کو کافی زیادہ معلوماتی تھا, آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو ریکویسٹ ہے کہ اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, اور سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.